أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، ابھی 2 روز پہلے منگل کے روز یوم آزادی 15 اگست پورے ملک ہندوستان نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا. آزادی ہند پر مجلسیں لگائی گئی، جلسے جلوس ہوئے، ہر مدرسے والوں نے، اسکول والوں نے، کالج والوں نے اپنے اپنے حساب سے 15 اگست کا دن یوم آزادی کو منایا اور مختلف طلباء نے اپنی اپنی زبان میں آزادی ہند پر کسی طالب علم نے تقریریں پیش کی تو کسی طالب علم نے ترانے پڑھے تو کسی طالب علم نے آزادی ہند پر تقریریں پیش کی. اور اس دن کو منا کر کے یہ ثابت کیا، یہ بتایا کہ آج کے دن 15 اگست کو ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریز کے چنگل سے، انگریز کی غلامی سے ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا. لہذا اسی آزادی کو منانے کے لیے، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر ایک سال جب بھی 15 اگست آتا ہے تو ہر ایک 15 اگست کو یوم آزادی کا پرچم لہرایا جاتا ہے، پرچم کشائی کی جاتی ہے. آزادی ہند میں، آزادی تاریخ میں 2 دن ایسے ہیں جو پورا ملک ہندوستان بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے. ایک 26 جنوری اور ایک 15 اگست. 15 اگست اس طور پر کہ 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریز کی غلامی سے آزاد ہوا تھا. 26 جنوری اس لیے کہ 26 جنوری 1950 کو قانوناً ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا. 47 کو آزاد ہوا اور 1950 کو 26 جنوری 1950 کو
قانون لاگو ہوئے، آئین لکھے گئے، قانون لکھے گئے ملک ہندوستان کے۔ تو اس لیے 26 جنوری کو یوم جمہوریت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے۔ اور تو میرے دل نے بھی چاہا کہ ملک ہندوستان جو آزاد ہوا، یہ کس کے دم سے آزاد ہوا، اس کو آزاد کرانے کے لیے کن کی محنتیں رہی، اس کو آزاد کرانے کے لیے کن لوگوں نے اپنا خون بہایا۔ اس لیے میرے دل نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور بتاؤں یہ بات کہ ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے زیادہ تر کن کی قربانی ہے اور کن کے خون اس ملک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے بہے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کے سب سے زیادہ خون بہے ہیں۔ اتنا تو کسی کا پسینہ بھی نہیں بہا جتنے ہمارے خون بہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں کے خون بہانے کی وجہ سے، ان کی قربانی پیش کرنے کی وجہ سے، ان کے بچے یتیم کرانے کی وجہ سے ہمارا یہ ملک ہندوستان مختلف تہذیبوں کا گہوارہ اور جنت نما بن گیا۔ ہمارے بزرگوں کی قربانی ہی تو ہے، تبھی تو اس کی گود میں، اس کی آنگن میں گنگا جمنا روائی ہے۔ جب ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا تبھی تو اس کے اندر تاج محل کی خوبصورتی موجود ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جب اپنا خون بہایا تبھی تو دلی کا لال قلعہ موجود ہے۔ جب ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا تبھی تو جامع مسجد کی اتنی خوبصورتی موجود ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جب خون بہا تبھی تو ملک ہندوستان کے اندر اتنے خوبصورت اونچے اونچے پہاڑ موجود ہیں۔ جب ہمارے بزرگوں نے اپنی جان کو قربان کرا دیا اس ملک کو انگریز سے غلامی سے حاصل کرنے کے لیے اور غلامی سے چھڑانے کے لیے، تو اسی وجہ سے اس ملک کے اندر مختلف مذہب و ملت کو ماننے والے لوگ، مختلف دین دھرم کے ماننے والے لوگ اس کے اندر موجود ہے۔ کوئی ایک خدا کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی سینکڑوں دیوتاؤں کی پوجا کرنے والا موجود ہے۔ ارے کوئی ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے تو کوئی سینکڑوں دیوتاؤں کے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑنے والے موجود ہیں۔ کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے تو کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، اور کوئی تصویروں کی پوجا کرتا ہے تو کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے تو کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے مذہب کے مطابق پوجا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ملک ہندوستان کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہر ایک مذہب کے ماننے والے اس کے اندر موجود ہیں، رہ رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کوئی کسی طرح کی بات تھی نہیں۔ اور جس وقت موتی لال نہرو تھے، مہاتما گاندھی تھے، مولانا عبدالکلام آزاد تھے اور اسی طریقے سے بڑے بڑے لیڈر لوگ تھے، اس وقت کے آئین کے اندر
دستور کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ملک ہندوستان کے اندر ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر زندگی گزارنے کا پورا اختیار ہوگا۔ آج بھی اس آئین کے اوپر اور اس دستور پر آج بھی مہاتما گاندھی کے دستخط موجود ہیں، موتی لال نہرو کے دستخط آج بھی موجود ہیں، لکھے ہوئی ہے، پوری ایک لسٹ جاری ہے، لسٹ لکھی ہوئی ہے کہ ملک کے یہ قانون رہے گا، یہ دستور رہے گا، یہ نظام رہے گا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے اصول کے مطابق اپنی مساجد بنائیں گے اور اسی طریقے سے مدارس بنائیں گے، یعنی ان کو پورا مکمل اختیار ہوگا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق آسانی کے ساتھ زندگی بسر کریں، زندگی گزاریں۔ اس وقت یہ ملک آزاد ہو رہا ہے، آئین پورے لکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے پاس وہ فائل موجود ہے، وہ آئین قانون کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے، ان کے دستخط موجود ہے کہ کوئی بھی اس کے بارے میں اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی رد و بدل تبدیلی نہیں کرے گا، اور اس کے نیچے ان سب کے دستخط موجود ہیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، آپ کو تو معلوم ہی مسلمان کو کتنا اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، آپ کو تو بخوبی معلوم ہے ہی۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں میں چاہتا تھا کہ میں اپنے بزرگوں کو یاد کروں، اپنے بزرگوں کی قربانی کو یاد کروں، ان کے خون کو یاد کروں کہ انہوں نے کتنا خون بہایا ہے، ان کی زندگی کو تازہ کروں، یاد کروں، ان کی روح کو ثواب پہنچاؤں، آپ کے دل سے آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہماری اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کتنی قربانی ہے۔ کیوں بیچارے مسلمان ہمارے بیچارے بھولے بھالے ہیں، تاریخ کی معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تاریخ کی تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کیا کیا قربانی پیش ہوئی ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے معلوم۔ اگر آپ کو معلوم ہو، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ اس ملک ہندوستان کا جو جھنڈا ہے، پرچم ہے، 15 اگست کو جو دن منایا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ اس دن کو منانے کے حقدار یہی مسلمان ہیں۔ لیکن تاریخ بھلا دی، تاریخ کو یاد ہی نہیں رکھا، تاریخ بھلا ڈالی، اسکولوں سے نام کو مٹا دیا، ہمارے علماء کے نام کو ختم کر دیا، لسٹ سے ہٹا دیا، اس کو کاٹ دیا، اس نام کو۔ اکا دکا دو چار نام اگر فہرست کے اندر موجود اللہ ماشاء اللہ، ورنہ اکثر تاریخ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء کی، اس کو مٹا دی۔ اور آج کل اگر زیادہ سے بھی زیادہ اگر کوئی تاریخ بیان کرنے پہ آئے گا تو 1831 سے 1857 سے تاریخ بیان کرے گا، 1857 سے بعد میں جنگوں کو بیان کرے گا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، خدا کی قسم اگر 1857 سے پہلے کا میں تذکرہ کروں، اور 1-2 سال نہیں بلکہ 100 سال پہلے، 1857 سے 100 سال پہلے 1757 کے اندر سے یہ جنگ شروع ہوتی ہے، اور 1757 کے اندر وہ 23 جون 1757 کے اندر بنگال کے اندر انگریزوں نے اپنا قبضہ جما لیا، بنگال کی سرزمین کے اوپر اپنا پورا تسلط جما لیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، اور مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں رہی، مسلمانوں کی آن محفوظ نہیں رہی، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ اور خدا کی قسم سب سے پہلے انگریز نے ملک ہندوستان کے اگر
سب سے پہلے صوبے کے اوپر اپنا قبضہ جمایا ہے تو بنگال کا صوبہ ہے، بنگال کی سرزمین ہے۔ بنگال کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلے انگریز نے اپنا قبضہ جمایا، مسلمانوں کی جائیداد کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اور اسی حالات کے اندر وہ سب سے پہلا شیر اور سب سے پہلا بہادر اور سب سے پہلا مسلمانوں کا فرزند اور سب سے پہلے مسلمانوں کا بیٹا اور ہمارا پیارا، ہمارا سب سے بڑا نواب سراج الدولہ، عمر بھی ابھی صرف 22 سال کی ہے، 22 سالہ نوجوان ہے، وہ بنگال کی سرزمین کے اوپر اڑ جاتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اور سب سے پہلے انگریز کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہے۔ اور انگریز دکان کھول کر کے سن لے، تیرے مقابلے میں آ گیا ہوں اور تیرے یہ ناپاک پاؤں اس زمین کے اوپر، اس سرزمین ان کے اوپر جم نہیں سکتے، تیرے پاؤں کو میں اکھاڑ کر کے رہوں گا اور یہاں سے نکال کر کے تجھے دم لوں گا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، انگریز کی ہوا اکھڑ گئی، تہلکہ مچ گیا جب نواب سراج الدولہ نے بنگال کے سرزمین کے اوپر آزادی ہند کے لیے سب سے پہلا اعلان اور سب سے پہلا جہاد کا اعلان جو کیا ہے وہ 1757 کے اندر کیا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کا معلوم ہے۔ اور بتاؤں انگریز سب سے پہلے کب آیا ملک ہندوستان کے اندر، یہ بھی بتاؤں۔ سب سے پہلے جو انگریز ملک ہندوستان کے اندر آیا ہے وہ 1499 کے اندر بمبئی کے ساحلی علاقے کے اندر سب سے پہلے اس کا تسلط ہوا ہے۔ بمبئی کے ساحلی علاقہ جو ہے وہاں پر سب سے پہلے اس نے اپنے ناپاک قدم رکھے، بمبئی کے اندر 1499 کے اندر۔ اور وہاں کے بادشاہ کو لالچ دیا اور بادشاہ سلامت، ہم ملک کو طاقتور بنانے کے لیے اور ملک کو بچانے کے لیے ہم یہاں تجارت کیا کریں گے، پیسہ اکٹھا کریں گے، ملک کو آگے بڑھائیں گے، یہ لالچ دیا ہے انگریز نے۔ ہوتے ہوتے یہ اپنا تسلط جماتا رہا، لیکن بزرگوں اور ساتھیوں، سانپ تو اپنی آستین کے اندر ہی ہوا کرتا ہے، دشمن تو اپنا ہی ہوا کرتا ہے۔ نواب سراج الدولہ کو اپنوں کی غداری کی وجہ سے لالچ میں آ جاتے ہیں، مسلمان ایک دم لالچی ہو جاتا ہے، بس تھوڑی سی چورن پھینک دو ایک دم لالچی، جدھر چاہو ادھر بھاگ جاتا ہے، مسلمان اتنا لالچی ہو چکا ہے۔ اس وقت یہی حال تھا جب نواب سراج الدولہ نے اعلان کیا ہے، انگریز کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، اور انگریز میں تجھ سے مقابلہ کروں گا اور میں تجھے یہاں سے بھگا کر کے دم دوں گا۔ تو اس وقت بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے انگریز نے کہا اس وقت کے وزیر سے نواب سراج الدولہ کے، اور تو ہمیں اس نواب سراج الدولہ کو قتل کرنے دے، ہم تجھے بنگال کا گورنر بنا دیں گے، بنگال کا بادشاہ بنا دیں گے، ہم تجھے عہدہ دے دیں گے، لیکن تو ہمیں یہ اختیار دے دے کہ ہم نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیں گے۔ اور لالچ میں آ گئے، لہذا پھلاسی کے میدان کے اندر 23 جون 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ کو 22 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا، لہذا 2 جولائی سن 1757 کے اندر مارکا ہوا، جنگ ہوئی، اور خدا کی قسم نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا گیا۔ اور سب سے پہلے اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اگر سب سے پہلا خون بہا ہے، مسلمان کی اولاد کا بہا ہے، مسلمان کے بیٹے کا بہا ہے، مسلمان کی اولاد کا بہا ہے، ہمارے پیارے کا بہا ہے۔ اور لہٰذا دیکھیے 1757 سے لے کر 1857 تک
100 سال کی یہ جنگ لڑی گئی ہے، اور اس 100 سال کے اندر آپ تاریخ کو اگر اپنی پڑھیں گے، ان 100 سال کے اندر تنے تنہا انگریز سے مقابلہ کرنے والے یہی مسلمان تم کو ملیں گے، یہی کلمہ پڑھنے والے تم کو ملیں گے۔ اور خدا کی قسم دیکھ لو، سب سے پہلا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور اس ملک کو انگریز کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلی گردن جو اڑائی گئی ہے وہ نواب سراج الدولہ کی اڑائی گئی ہے۔ وہ ہمارا تھا، ہمارا پیارا تھا، ہمارا مسلمان بھائی تھا، ہماری اولاد تھی۔ صرف 22 سال کی عمر نواب سراج الدولہ چل بسے۔ لہذا 1792 کا زمانہ آتا ہے، اور 1792 کے اندر میسور کی سرزمین سے ایک نوجوان اٹھتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ۔ 1792 کے اندر ٹیپو سلطان نے، اب دیکھو یہ دوسرا مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان کی اولاد۔ آج تمہیں تاریخ کا اگر معلوم ہو تو دوسروں کو جواب بھی دو، اور جب خود ہی معلوم نہیں تاریخ کا کہ کیسے کیسے آزاد ہوا، کیا آزادی کی تاریخ ہے، تو بھلا ہم کیا بتائیں گے دوسروں کو اور کیا جواب دے سکتے ہیں۔ لہذا 1792 کے اندر میسور کی سرزمین سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں، اور اٹھ کر کے اعلان کر دیتے ہیں، او انگریز ہمیں تیری بادشاہت قبول نہیں، ہم تجھے نہیں مانیں گے، ہم تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ تیرا ڈٹ کر تجھ سے مقابلہ کریں گے۔ او خدا کی قسم، یہاں بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی ہیرا پھیری کی وجہ سے سری لنکا پٹنم کے اندر خدا کی قسم 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا سر قلم کر دیا، شہید کر دیا۔ ارے یہ بہت شہید ہوئے ہیں، میں کہاں تک آپ کو بتاؤں، تاریخ تو بہت لمبی ہے، وقت میرا پورا ہو گیا ہے۔ یہ 200 سال کی جنگ ہوئی ہے، 200 سال کی، یہ کوئی 1-2 دن کی نہیں، 1-2 سال کی نہیں، 200 سال لگ گئے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ آج تم جو آسانی سے اپنی مسجدوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہو، یہ صدقہ ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ کا۔ 1803 کے اندر دلی کے اندر انگریز نے اعلان کر دیا بادشاہت ہماری ہوگی، ملک ہمارا ہوگا، قانون ہمارا چلے گا۔ 1803 کے اندر اعلان کیا ہے انگریز نے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، او مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، اگر تمہیں بچانا اپنے بچوں کو، اگر تمہیں بچانا ہے اپنے مدارس کو، اگر تمہیں بچانا ہے اپنی مساجد کو، اگر تمہیں بچانا ہے اسلامی معاملات کو، اور چھوڑ دو اپنے گدوں کو، چھوڑ دو اپنے بچھونوں کو، چھوڑ دو اپنی آرام گاہ کو۔ آج سے یہ ملک دار الامن نہیں رہا، دار الحرب بن چکا ہے، ہر ایک کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہ تھا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، 1803 کے اندر فتویٰ دیا ہے۔ اور خدا کی قسم دل تو یہ چاہتا ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ آج بھی اپنی مسجد کے اندر لٹکا دوں، آج بھی جامع مسجد کے اندر لگا دوں، آج بھی دلی کی جامع مسجد کے اندر لٹکا دوں، آج بھی لال قلعے کے اوپر اس کو لہرا دوں۔ ایسا وہ فتویٰ تھا، خدا کی قسم انگریز کی ہوا اکھڑ گئی، انگریز کے قدم ڈگمگانے لگے اور چاروں طرف سے بھوک لانے لگے جب یہ فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ تاریخ بہت لمبی ہے، بہت لمبی تاریخ ہے۔ ابھی تو 1803 پہ آیا ہوں، 1947 میں جا کے یہ آزاد ہوا ہے، ابھی لمبی تاریخ ہے۔ بس میں اپنی بات یہیں پر پوری کر رہا ہوں۔
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے شہدائے وطن جو ہمارے بزرگ اس ملک ہندوستان کے لیے شہید ہو گئے، ان کے لیے آج کی نماز میں دعا کر دو کہ اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔